کیمیائے سعادت Part 227۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ یہ سورہ کاف ہے اور پارہ 26 ہے، آیت 18 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی آدمی جو بات کہتا ہے اس سے سوال ہوگا کہ کیوں کہی تھی۔ اگر بیہودہ بات کہی ہوگی تو اس کا کچھ عذر نہ ہو سکے گا، اور جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر سچی قسم ہے تو بھی ادنا کام کے واسطے خدا کا نام لیا، یہ بے ادبی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تاجروں پر افسوس ہے، نہیں واللہ، ہاں واللہ کہنے کے سبب سے، اور پیشہ وروں پر افسوس ہے کل پرسوں کرنے کے سبب سے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی اپنے مال کو قسم کر بیچے گا، قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کی طرف نہ دیکھے گا۔ کہتے ہیں یونس بن عبید ریشم کی تجارت کرتے تھے اور اس کی تعریف نہ کرتے تھے۔ ایک دن ریشم نکالنے لگے، ان کے شاگرد نے خریدار کے سامنے کہا خداوند مجھ کو جنت کے کپڑے عنایت فرمانا۔ یونس بن عبید نے پھر ریشم نہ نکالا اور جس میں ریشم نکالتے تھے اسے پھینک دیا۔ غرض کہ ریشم نہ بیچا اور ڈرے کہ اس کا یہ کہنا اپنے مال کی تعریف ہے۔ دوسری یہ کہ مال کا کوئی عیب خریدار سے نہ چھپائے اور سب حقیقت حال کہہ دے۔ اگر چھپائے گا تو دغا باز ہو جائے گا اور نصیحت سے دستبردار ہو جائے گا، ظالم اور گناہ گار ہو جائے گا۔ اگر اوپر کی تہ دکھائے یا اندھیرے میں کپڑا دکھائے تاکہ کپڑا اچھا نظر آئے، یا جوتوں اور موزوں میں سے اچھا پیر دکھائے تو ظالم اور دغا باز ہو جائے گا۔ ایک دن ایک گیہوں والوں کی طرف سے جناب سرور انبیاء علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ نے اس گیہوں کے انبار کے اندر دست مبارک ڈالا تو نمی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی بھیگے ہوئے گیہوں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں نہ نکال ڈالے؟ من غش فلیس منا، ترجمہ جو دغا بازی کرے گا، ملاوٹ کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک شخص نے 300 درہم کا اونٹ بیچا، اس کے پاؤں میں کچھ عیب تھا۔ واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابہ میں سے تھے، وہاں کھڑے تھے، پہلے غافل رہے۔ جب یہ بات معلوم کی تو خریدار کے پیچھے دوڑے اور کہا اس کے پاؤں میں عیب ہے۔ وہ پھر آیا اور 300 درہم بیچنے والے سے پھیر لیے۔ بائیں نے کہا ان سے کہا یہ معاملہ تم نے کیوں خراب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اس واسطے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے یہ امر حلال نہیں کہ کوئی چیز بیچے اور اس کے عیب چھپائے، اور دوسرے کو حلال نہیں کہ جانے اور اطلاع نہ کرے۔ اور کہا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر ہم سے بیعت لی تھی ہم مسلمانوں کو نصیحت کریں اور ان پر نگاہ شفقت کریں، اور چھپانا نصیحت نہیں ہے۔ اے عزیز جان تو کہ ایسا معاملہ کرنا دشوار ہے اور بڑی محنت کا کار ہے۔ دو چیزوں سے اس میں آسانی ہوگی، ایک یہ کہ عیب دار مال مول نہ لے، اگر مول لے چکا تو عیب ظاہر کر دینے کا ارادہ رکھے۔ اگر کسی نے اسے ٹھگ لیا ہے تو جانے کہ یہ نقصان میرے ہی اوپر پڑا، اوروں پر نقصان ڈالنے کا ارادہ نہ کرے۔ جبکہ وہ خود دغا باز لعنت کرتا ہے تو خود کو اوروں کی لعنت میں نہ ڈالے۔ اصل یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ دغا بازی سے روزی کچھ بڑھ نہیں جاتی، بلکہ مال میں سے برکت جاتی رہتی ہے۔